ولی الامر امام العصر علیہ السلام نو اذن خروج عطا فرما بحق سیدت النساء العالمین عزت ماب برادران عزیزان دی صفِ عزا و معرفت قبول اور منظور فرما اجر و ثواب انہاں دے مرحومین دے نامہ اعمال درج فرما اس بارگاہ دی بنیاد رکھن والے عزادار دراز علی قاضی صاحب دے درجات بلند فرما میاں غلام حسن ہنجرا صاحب دے مزید درجات بلند فرما میاں آصف حسن نو سید سلامتی بخت اقبال نصیب فرما واجب بننا بھی نکھنا مالک ملت دے شہداء دے درجات بلند فرما رب العالمین کل دے سانچ شہید ہونے والے ایران دے سپریم لیڈر آغا سید علی حسینی خامنائی دے مزید درجات بلند فرما مقامات مقدسہ دی حفاظت فرما حرم مخدومہ کم حرم حضرت والی خراسان امام رضا علیہ السلام دی حفاظت فرما ضامن آہودی دھرتی دی حفاظت فرما وطن عزیز ملک پاکستان دی حفاظت فرما اچھی آمین آکھنا وطن دے محافظان دی مالک حفاظت فرما وقت دے امام دے ظہور دے ویلے ساڑیاں کھینوں مالک دی پہچان دا شعور عطا فرما ایک مومن مصیبت دکھج مبتلا ہے اس خاص مومن سمیت میرا اللہ تو اڈی کائنات جتھے بھی محسن انسانیت دا کوئی عزادار کسے ابتلا ہے مظلوم دے آخری سجدے دا صدقہ نجات عطا فرما بعد ظہور پاک شہنشاہ معظم دے قدمین شہادت نصیب فرما ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم نال والا عزادار اپنی آواز تے گواہ بناؤ اپنی اپنی دعاواں دی قبولیت کائنات دے ہر عزادار دی حاجت روائی اور وارث دے ظہور تاجیل واسطے با جماعتوں کے صلوات تلاوت صلی اللہ محمد و آل محمد اجل فرجہم وساحل مخرجہم واہلک والعن آداہم واجب القدر عالی مرتبت عزت مآب سادات عظام غیر سادات شیعہ سنی محبان اہل بیت موالیان ولی مطلق اللہ دی کائنات ادھر بٹھاؤ ذرا بھائی ادھر مائکان دا وزن زیادہ تے بار بار تھلے ایتھے رکھ کے قابو کر چھوڑو ایک سلوات اتنے تک سارے تلاوت شکریہ سلامت رہو اللہ دے دین دی بقاوت تے پہلا جملہ ویر جی وصول کرنا جڑا 72 دے کے 1.25 لاکھ نبی بچا لوے اس محسن دین خدا نو حسین آدھا سی سلامت رہو اتنی دفعہ کو میں عرض کراں 72 قربان کر کے 1.25 لاکھ نبیان دی لکھاں سالاں دی منت جڑا ایک دن نچ بچاوے اس محسن دین خدا نو حضرت امام حسین تسی سلامت رہو جی ایک جملے نالی عبادت کامل ہو گئی توڑے سنن دی اور میرے بادشاہ حسین علیہ السلام دے پاک نام دی کیا بات ہے جڑا کثرت دا مقابلہ قلت نال کرے ہاں جملہ دے لیا اور ان بادشاہ دے خطبے دا اقتباس ہے جڑا ظلم دا مقابلہ مظلومیت نال کر گئے 4 مصرے پڑھا لال خان تے میرا بھائی شوکت پورے اس علاقے میرے گھر دے علاقے دے مجمع تک میرا پیغام پہنچ جائے میری تمہید پہنچ جائے خودی نہ چھین سکا بے خودی نہ چھین سکا حضرت علامہ اقبال دا ایک شعر ہے جڑا سکولان دی دیواراں تے ویر جی لکھے ہوندہ ہے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا سارے پڑھو نال سارے نو یاد ہے بتا تیری
رضا کیا اے شیر لکھیا ہی حضرت امام حسین دی شان چے من تاریخ انسانیت او وکھات صحیح جندے کلو اللہ پوچھے ہوئے حل من مزید تے پھر او وکھا توجہ رکھنا پھر او وکھا جائیں اللہ کلو پوچھے ہوئے حل من مزید خودی یہ فلسفہ خودی آئی نا علامہ اقبال تھا میں فلسفہ نہیں پڑھنا چاہ رہا انہاں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے پھر حسین کہنا دن خودی نہ چھین سکا بے خودی نہ چھین سکا حسین سے کوئی سنجیدگی نہ چھین سکا توجہ رکھنا چوتھے مصرے نتیجہ ہے بھائی جی سمجھ چوتھے مصرے چانی خودی نہ چھین سکا بے خودی نہ چھین سکا حسین سے کوئی سنجیدگی نہ چھین سکا یزید غرق ہوا اور حسین زندہ ہیں کہ شہید اعظم سے کوئی زندگی نہ چھین سکا اللہم صلی علی محمد اچھا حقیقت رخ یزداں کا روپ پا کے چلو سکھا کے چلو جھکانا چاہا تھا استاد قمر جلالوی بھائی مصرہ پڑھے آتے میرے ذہن چاہ گیا میں بھی عرض کر دیں جھکانا چاہا تھا جس سر کو شام والوں نے جھکانا چاہا تھا جس سر کو شام والوں نے شکست دیکھو اسی سر کو خود اٹھا کے چلے ہاں 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 شکست دیکھو اور یاد رکھنا نہ ہو ہمت تو سر بھی دوش پر ایک بار ہوتا ہے اتھے بار دا معنی ہے بوجھ اب بندے چ ہمت نہ ہوئے نا تے موڑیاں تے جڑا سر ہے اے بھی ایک بوجھ ہوندا ہے نہ ہو ہمت تو سر بھی دوش پر ایک بار ہوتا ہے جو سر دے دے سرے میدان وہی سردار ہوتا ہے یا علی علیہ السلام بگڑی خدا کے دین کی ایک پل میں جوڑ دی بگڑی خدا کے دین کی ایک پل میں جوڑ دی ہمت سے تو نے کفر کی زنجیر توڑ دی ہمت سے تو نے کفر کی زنجیر توڑ دی اور سمجھا تھا یہ یزید کہ شبیر مٹ گیا تو نے حسین موت کی گردن مروڑ دی اور پھر دو مصرے اور پڑھیے او دے بعد میں نتیجے تے آواں سجدے میں سر کٹا لیا نیزے پہ سر بلند ہر گل ہر بندے واسطے نہیں ملک جی محسن برا ہر بندہ چاچا جی ہر بات واسطے نہیں تساں وکیل صاحب انہاں وصول ہی ایڈا سونا کیتا ہے جو میرا دل بنے میں اوکھیاں سترہ پڑھا جڑا ہے نا سجدہ وہ ہے توحید دا اقرار وحدہ لا شریک دا سجدہ کر سجدہ اللہ دے نا امام حسین کیتا ہے سجدہ تے سجدے سر کٹایا تے سر ہائی کٹن دے بعد نیزے تے ٹھیک ہے وہ جڑا سر نیزے تے بلند ہویا وہ یزید دے مقابلے چچائی اے ہن دو چیزاں بھائی جی ایک سجدہ سر جھکاونا ایک نیزے تے سر اٹھاونا میں دو بندے صرف واہ چکریں تو مجلس پوری ہے بزرگاں تو میں دعا لے لئی سجدے میں سر کٹا لیا نیزے پہ سر بلند اقرار بھی کمال ہے انکار بھی کمال حیدری علی علیہ السلام
تسی سلامت رہو. کائنات وچ نہ کوئی دوسرا حسین ہے نہ ہو سکتا ہے. ہاں میں یہی بھائی لال خان آکھن لگائی بھائی حسین تو 14 چی ہک کے محمد بھی 4 ہیں علی بھی 4 ہیں حسن بھی 2 ہیں حسین ہک کے کائنات وچ حسین ہک کے. اور یہ 2 کم کر کے امام حسین کائنات نو 2 پیغام دیتے ہیں. ویر جی عزیزان محترم سجدہ اور نیزے تے قرآن دی تلاوت. سجدے تسبیح توحید نیزے تے تلاوت قرآن ذکر توحید. یہ 2 کم کر کے زمانے تے رہن والے نو شبیر بادشاہ 2 پیغام دیتے ہیں. سجدے سر رکھ کے سبحان ربی الاعلی خنجر دیاں 13 ضرباں تھلے پڑھ کے تے امام حسین زمانے نو آکھے ہمیں خدا نہ سمجھنا. نیزے تے قرآن پڑھ کے آکھے کبھی بھول کر ہمیں اپنے جیسا نہ سمجھنا. پڑھا جیتے رہو تسی جیتے رہو سلامت. پڑھا حسین کے سر نے قرآن نیزہ پر. یزید سوچ رہا تھا کہ پھر کٹا کیا ہے. ہاں جڑا سر کٹ کے پہلے تو بلند ہوئے اس سر والے سردار نو امام حسین آدن. اچھا جب ہوندی ہے نا میدان وچ لڑائی جنگ ہوندی ہے خصوصاً جدوں فوجاں میدان وچ ایک دوسرے دا آمنا سامنا کردیاں تے جیڑا فوج دا سب تو بہادر فوجی ہوندا ہے جنگجو ہوندا ہے انہوں ہمیشہ آخر تے بھیجیا ویندا ہے. توجہ رکھنا تاریخ پڑھنا بھئی جنگاں وچ پہلے چاچا دی بھیج دے رہے اگر فوج مک گئی تو پھر بچا کے وہ رکھ دے ہم جدہ بادشاہ نو پک ہوندا ہے اس دے اتے میری جنگ فتح ہو جامنی ہے. جڑا پورا لشکر پہلے بھیج کے تے 70 ملکان دی لکھان دی فوج تے آخری حملہ کرن واسطے زہر دے ویلے 6 مہینے دا علی میدان وچ لے آوے اس بے نیاز نو حسین آدھر. تسی سلامت رہو. مالک تو انہوں وسدہ رکھا. تھے ہی میرا دل ہے موضوع بدلے بغیر. میں اپنے محترم اپنے مرشد اپنے سردار دے بھائی جان انتظار وچ رکھی ہویا بڑے سکون نال مرشد بڑے ہی اطمینان نال عالی مرتبت عزت مآب عالی قادر ہر لحاظ نال واجب الاحترام منصب دے اعتبار نال نسب دے اعتبار نال مالکان دی ثنا خانی دی ایک منفرد جی پہچان. جناب بابا سید سجاد حیدر شاہ صاحب قبلہ ساڑھے مربی ساڑھے محسن اور کمال ہستی بارگاہ ممبر اچ تشریف فرما ہو گئے. میں بابا جی پڑھ رہے ہم حسین کون ہے. کائنات نو تعارف کران واسطے میں پہلا جملہ کیا جڑا 72 اپنے دے کے تے 3.5 گھنٹے 1.25 لاکھ نبی بچا لوے اس محسن انبیاء نو حسین آدن. جڑا خنجر تلے سجدہ کر کے وعدہ لا شریک نو مسجود ثابت کرے اس محسن نواز نو حضرت امام حسین علیہ السلام. اور میں جتھو عرض کی تھی اتھے ہی مکانا چاہنا. میں بہو جی 2 مصرے پڑھن کہ سجدے میں سر کٹا لیا نیزے پہ سر بلند. اقرار بھی کمال ہے انکار بھی کمال. ظلم و جور کا مقصوم پستی نہ نیچے ہی رہتی ہے سروں سے. ہاں ہاں میرے خیال ہے کمبر صاحب دے قصیدے دا مصرع ہے. نوکے سنا پہ ابن علی نے
انہوں نے لکھا ہی وقت برے یا بھلے انسان پہ آتے رہتے ہیں، ان میں جو مدد علی سے مانگیں اچھے رہتے ہیں۔ کاٹ کے سر شبیر کا جس دم نیزے پر چڑھایا، نوکے سینہ پہ ابن علی نے ثابت کر کے دکھایا، وہ فرمیندن غیرت والے سر کٹ کے بھی اونچے رہتے ہیں۔ اور پھر اسے نظم دباؤ جی شعر یاد آ گیا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور مقابلے تو مراد میدان سامنے آمن والا، انہیں جڑا مقابلہ پڑھے وہ پھر اپنے عقیدے تے نظر ثانی کرے۔ ہاں جی، سامنے آیا یزید تے ادا اعلان کیا ہی، اس بابا جی آکھیا ہی جبرائیل کوئی نہیں، وہی کوئی نہیں، یعنی قرآن کوئی نہیں، ادھا مطلب پورا دین اسلام کوئی نہیں، نہ توحید ہے، نہ رسالت ہے، نہ ولایت ہے، قرآن دا انکار۔ اے لفظ میں ممبر پاک تو کدی استعمال نہیں کیتا چاچا جی، تسی وڈے ہو، میری اوقات نہیں جو مالکان دے متعلق یزید آکھے میں وہ دہراواں، بس اس گل تسی بالکل ٹھیک پہ آدھو، تساں جڑا لفظ استعمال کیتا ہے اس ایک کیتا ہی، میں نہیں کردا، اس آکھیا جو کچھ بنی ہاشم کیتا ہے نا میں خلافت واسطے کیتا ہے۔ تے اسے دا شعر پھر انہاں لکھیا تے کیا کمال لکھیا، انہاں پہلے لکھی یزید دی گل، تخت بہ کے یزید پہ آدھے ان پہ نبوت اور امامت نہ قرآن اترا، اس اپنا جو دا مقصد ہے انہوں ظاہر کیتا شام دے دربار فضیلت ہی لمنا، میں کہ برا دی جرت پڑی، ویر دی جرت پڑی، ہن ہمشیر دی جرت پڑا، اسا کیا ان پہ نبوت اور امامت نہ قرآن اترا۔ سن کے یہ فکرہ بنت علی نے فوراً فرمایا ہارنے والے ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ تسی کمال میرے مالک دا ذکر کمال، ہارنے والے ایسی باتیں کرتے رہتے اور پھر تہاڈی وڈی زندگی وہ جڑا غرور ہے نا ملعون دا، تخت دا، دولت دا، طاقت دا، فوج دا، حکومت دا، وہ ودیا اجے فضیلت ہے جی بابا جی، اس غرور ودیا تے اس آکھیا علی زین العابدین علیہ السلام نو مخاطب ہو کے اس آکھیا کربلا تواڈی ساڈی جنگ ہوئی آئی، جنگ جیتیا کون نے؟ اساں ہے وہ جنوں پیشوا منے جڑے دشمن تے قاتل نال ہی عدل کر دین۔ سرکار فرمایا عدل دا تقاضا نہیں جو فیصلہ میں سناواں، بھائی دو گھر متحرب ہوئے نا، دو لوگاں دی لڑائی ہوئے تو جدے کو لو پوچھو جنگ وہ اکسی جنگ میں جیت گیا، ایک سلوات پڑھ لو اچھی آواز میں دیکھو بابا جی توجہ رہے مرشد پاک مثلا تسی کدی افغانستان والے دا میڈیا ویکھو نا، پاکستان تے افغانستان دی لڑائی ہے تے انہاں دے جڑے سوشل میڈیا تے پیج ہیں انہاں او پڑھو تے انجاں لگدا وے افغان والے جنگ جیت گیا، جندے کولو پوچھو نا لڑائی چ اکسی میں جنگ جیت گیا۔ مولا فرماندے اے عدل دے خلاف ہے، تو فیصلہ کریں یا میں کراں؟ اس آگے پھر فیصلہ کون کرے سی؟ مولا فرمایا اعلان کرن تو پہلے ممبر خالی کرا۔ میں کئی دفعہ منظر وکھیا شام دے دربار اللہ اس وقت تے جانے ہیں وہ جھوٹے چڑھ کے نا ممبر تے جھوٹے میرے بابا جی لفظات دے انتے میں بڑا پیارا ہے، ابا جی یاد ہوندے ہیں انہاں دیاں تعریفاں پہ کریں دے ہیں جنہاں دی تعریف سرے تو ہائی کوئی نہیں۔ مولا فرمایا ممبر خالی کر۔ اچھا بڑیاں بہت ہی سادہ گلاں کھلا کرنا بھائی جان مرشد، دنیا چ حکومت دا اصول بھی رہے وے بھئی جیڑا حکمران ہوئے او دا حکم چل دے تے جیڑا محکوم ہوئے او حکم جندہ حکم چلدا پہ ہوئے سوکھا کرا او حاکم ہوندہ ہے، جیڑا حکم مندہ پہ ہوئے او محکوم ہوندہ ہے۔ ان حاکم تے محکوم دا فیصلہ کر لوے آئے ظاہرن ہتھیں زنجیرن کڑین بیڑین ظاہرن قیدن، مگر امام آکھیا ممبر خالی کرا تے دی بولن دی جرت ہی نہ ہوئی۔
ممبر خالی ہو گیا. باو جی ایک مرتبہ نا مخدومہ قوم سلام اللہ علیہ دے حرم وچ سانو آ گیا علی زین العابدین علیہ السلام دی آمد پاک دا جشن. تو اتھے ایران دے طالب علماں میں پھر دعا پہ کردا ہوں قوم والی مخدومہ بادشاہ رضا علیہ السلام دی پاک نگری نو مالک سلامت رکھے. باو جی جڑے طلباء ہن نا انہاں جشن دا اہتمام کیتا تے ہندوستان وچ شاعر آئے ہو جان. ایک ہندوستانی 4 مصرے پڑھے باو جی تے جشن پورا ہو گیا. یہی منظر جو مولا حکم دیتا ہے تے ممبر خالی ہو گیا تے ظاہراً امام کول کڑیاں تے یزید کول حکومت ہے. انہاں پڑھیا بے کسو ہن ظاہراً ظاہری حالت ہے بے کسو لاغر و لاچار سے کیوں ڈرتا ہے. اگر یہی صفتاں ترائے نظر پیان دیاں بے کس لاغر لاچار جڑا زمانہ بنا کے علی زین العابدین نو پیش کر دے اگر یہ دی حقیقت ہے تو پھر بے کس ہو لاغر و لاچار سے کیوں ڈرتا ہے. گر وہ بیمار ہے بیمار سے کیوں ڈرتا ہے. گر وہ بیمار ہے بیمار سے کیوں ڈرتا ہے. اوے اپنے دربار میں سجاد سے بیعت لے لے تو حاکم ہے گرفتار سے کیوں ڈرتا ہے. الحمدللہ رب العالمین. مالک ممبر تے آ گئے اور پھر بنی ہاشم دے خطیباں دا انداز خطابت چاہے نج کوئی خطیب چاہے خطیبہ چاہے ممبر مدینے والا چاہے شام والا چاہے ممبر نوکے سنا والا چاہے ممبر تیراں والا انداز خطابت ہے یہ. پہلے پڑھی توحید اللہ کیا ہے پھر پڑھی رسالت پھر اپنے خاندان دا تعارف پھر اپنا تعارف خطبہ پڑھ کے تے دوسری نہج البلاغہ شام تخلیق پہ کریں دن دوسرے علی ایک خطبہ کدی پھر پڑھنا ہے. میں کروڑ دفعہ بادشاہ بسم اللہ کراں تے میرے مالک نے انجا کیا ہون پوچھ کی پوچھے ہی. اچھا اتنا گھبرایا نا بابا جی میں پڑھے جو زبان ہی لکنا تامن لگ گئی کمبن لگ گیا. میں اگے بھی پوچھے تے تساں جواب نہیں دیتا. مولا فرمایا شور آئی تیرے خوش آمدیاں دا تے میں چاہتا ہی کائنات تیرا سوال سنے میرا جواب سنے. کیا جی میں پوچھے آئی جنگ جو ہوئی آئی تو اڈی ساڑی جتیا کون ہے. مولا فرمایا میں تنگے ہی آکھے عادل دے خلاف ہے میں عادل کرنا میں عادل علی دی پاک دا وارث ہاں. کیڑا عادل کر دے ہو سرکار فرمایا فیصلہ تو ہی نہ کر میں ہی نہ کرنا اپنے درمیان سالس بنا بھی سالس فیصلہ کرے. اسا کہ جی تو اڈی ساڑی سالسی فیصلہ کون کرے سی صرف بابا جی چا دعا کرن مرشد تکافی ہے. معصوم فرمایا وقت ہوئے 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 بڑی مہربانی ہاں وقت فیصلہ کری سی. اسا کیا اچھا جدہ پنے سمجھ آویں نا ایک ٹبر نو میں کوڑا پونا چاچا جی تسا ڈیریاں تے ستھاں مو کہندے ہو جدہ ساتھ تے ایک گھر نو سمجھ آویں نا بھی ہن کوڑے ہونے ہاں اولے او یا سالس تے اعتراض کر دے سی کوئی نہ کوئی رولا پڑے سی جو میں اس پرے چوں اس ساتھ چوں میں جان بچا کے نکل جاؤں. اسا کیا جی جدہ سمجھ آئی اس نے میں ہرداں اسا کیا میں نے سالس منظور نہیں. مولا فرمایا کیوں اسا کیا وقت تو سالس ہے جڑا فیصلہ کر دیں صدیاں بھی لا دیندا ہے نسلاں گزر ویندیاں تے میں چاہنا ہی تھائیں دربار وچ فیصلہ ہوئے. مولا فرمایا تے نسن درا میں نہیں دیونا فیصلہ وقت کرے سی اج کرے سی ہن کرے سی تھائی کرے سی. حیران ہو گیا پریشان ہو گیا بابا جی خوف زدہ ہو گیا دے وقت دا فیصلہ تے اتنا تیز ہو کے میں ہو سی. مولا فرمایا ملک تیرا حکومت اتھے ظاہراً تیری دارالحکومت تیرا دربار تیرا دربار تخت تیرا تخت بیٹھو یا تم اس مسجد تے قبضہ تیرا ایسے او پھردہ ہو یا ملہ تیرا او دی جیب دیتی ہوئی تنخواہ تیری. مولا فرمایا ساریاں رعایتاں دے کے آخر تے پیاداں تیرے دارالحکومت تیرے دربار تیری قبضے والی مسجد تیرا زر خرید ملہ تیری دیتی ہوئی تنخواہ لے کے جیب پا کے تے ہونے اذان اکسی ذرا اذان تے غور کریں جے اذان کسے تیرے دا نہ آوے تم جیت گیا میرے دا نہ آوے. انشاءاللہ سلامت رہو بھائی سیدہ تو اڈے تیرا عظیم ہارنے والے
کہتے رہتے ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں جڑا خوف زدہ ہوئے وہ پھر صرف شان تو مکر سکتا ہے اور جو کچھ انہوں نے اللہ عطا کیتا وہ دا انکار کرنا سنت یزید ہے ہاں جی میں دوبارہ پیادا ہوں جو کچھ بادشاہاں میرے سرداراں رب نے عطا کیتا ہے وہ دا انکار سنت یزید ہے ہاں 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 بہت اچھے پھر جدو ویکھیا شکست ہوندی اب بدلدا نہیں ڈیر پڑ گیا موضوع نہیں بدلدا اتھا ہی جدو ویکھیا سن جو یہ تو میرے درباریاں دے سامنے میرے بلائے ہوئے سفیراں دے سامنے میری شکست دا اعلان پہ ہوندا ہے پھر 4 ایکڑ دربار ہے دربار شام باوجود کل رقبہ 4 ایکڑ ہے وہ 900 کرسی ایسی لگی ہوئی آئی جہد دربار دے وزیر امیر تے ریاستاں دے سفیر آئے ہوئے ہیں اس خط لکھ کے بلوائے ہیں جو میں خوشی منائیے میری خوشیت شریک ہو وہ ہاں بہو جی معذرت میں اس علاقے وطن ہے نا گھر 24 گھنٹے پڑھتے ہیں میں آیا تو میں نے شکل بھائی فیل ہویا ہے محسوس ہویا ہے جو ان مجلس پاک سن دے نن پہ جی میں سنن دا حق کے اب اپنے معیار تے تساں پہنچے تو میں پہلی سطر دربار اس تخت دنال علی کرسی تے روم دا سفیر بیٹھا ہی مذہب عیسائی جدہ انہاں گلہ جتے خطمے دیر گزری ہے نا 9 گھنٹے بادشاہ جی ساڑی ظاہری زندگی ساڑی عمر تو زیادہ تساں سرداراں دی ثنا خانی کیتی ہے کدی کدی ازادار چاچا جی ممبر چو توڑے جے بزرگ ایسی گل کر دیں جو ساڑی گھنٹے گھنٹے دی مجلس تھے انہوں دا ایک جملہ بھاری ہوندہ ہے جنگ دے نال ایک جگہ گل کالا 2013 سفر میں مجلس کلا پڑھ دائی تو میں آکھیا عالیہ مخدومہ نو پاک شہزادیوں نو دربار دی پیشیت 9 گھنٹے گزر گئے سکول ٹیچرن عربی ٹیچرن پیش نمازن تے بڑے بڑے ازادارن ہون بھی حیاتن وہ انجی میں تسی بیٹھے انجی بیٹھے ہیں وہ اٹھی کلے تو نے میں نے آکھیا ذاکر مولوی کیوں گن ویندے ہو گھنٹے میں آکھے چاہ جی حکم کرو سا کہ چھوڑ 9 گھنٹے انو ادھا منٹی ہوئے ای تو ویکھو ہائی کاؤنٹ تے آئی کتے کری ہے سلامت رہو بھائی الحمدللہ رب العالمین قاضی دراز علی مرحوم دے درجات بلندوں میں میاں صرف دی زندگی ہوئے نسلن ذکر جاری روے ٹوراون علیہ دی خیر ہوئے میں ڈاکٹر صاحب وہ جی میں ایک سطر رکھنی ہے اسا کیا میں کرسی تے بے بے کے ہون تھک گیا دس سکتے ہیں سن کیوں بلا جائی دربار کیوں سجا جائی معاف کرنا میں پھر پیادا چاہتی جڑے لفظ تخت والے کمینے اکھن وہ میں نہیں دوراونے بد مست لانتی تخت بہ کے پیادے ایک بادشاہ میرے نال جنگ کیتی آئی کربلا ساڑی میں بادشاہ لفظ استعمال کرے سا کربلا ساڑیاں فوجاں آمنے سامنے آئیاں وہ بادشاہ وہ دے مہمان وہ دے مددگار وہ دے برا وہ دا خاندان مارے گئے تے انہاں دے جڑے بچ گئے وہ قید ہو کے میرے دربار آ گئے یا سیدہ ادرکنی یاد ہے پھر ہن تھک پوں گئے ہیں جو پہلی پیشیز 9 گھنٹے گزر گئے میں دس سکتا ہے اس تیرے سامنے قیام کیوں کیتا ہی اے جملہ آکھنا پوسی بابا جی جو اہل سنت بیٹھے ہوں دن مجلس ہے معاف کرنا اس تخت تو بے کے گستاخی کیتی اور راہ لبیا کوئی نہ اسلامتی آکھیا او نماز نہ ہی پڑھ دا اللہ اکبر دوبارہ نہ اکساں جد ایسے جسارت کیتی نا پوری یہ کبھی منشائے شبیر نہ ہوتی بھائی کی مددگار
جو ہمشیر نہ ہوتی انما یرید اللہ دی کناتچ ہاں 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 اس مخدومہ دی زیارت واسطے امام دی آنکھ ہونا ضروری ہے آسے پاسے انما یرید اللہ دا پردہ لگا ہویا تے اس پردے دے اگوں غربت دا برقع شاباش میرے حصے دی نوکری پوری ہو گئی میری مخدومہ دے دو برقے امیری دا برقع حضرت عباس تے غریبی دا برقع حضرت فضہ ایک انما یرید اللہ دی کنات تے اگے دکھاں دے ویلے دی ماں آئی نا بزرگاں تو سنے حضرت فضہ علیہ دا او برقع سیدھوں ماں دے بعد جتھے ماں یاد آئی ماں بن گئی بھراواں دے بعد جتھے بھرا یاد آئے فضہ بھرا بن گئی تے ردا تو بعد جتھے ردا دی لوڑ پئی فضہ ردا بن گئی میں صدق اتنا ظلم برداشت کیتا جو حضرت فضہ دے ضعیف ہاتھ ترٹ گئے مگر عالیہ دا پردہ نہیں چھوڑیا میں انجھے ہی پڑھدا رہنا انہاں دو پردیاں دے پچھوں ناظم نظم کائنات دی ولیہ بیٹی امامت دے امر نال نظام میں کائنات اپنی مٹھی چ لے کے صرف ایک لفظ آکھیا اسکت خاموش جناب اظہر حسن زیدی دا جملہ ہے بادشاہ جی وہ پڑھدیاں دربار دے نال علی گلی چ انہاں کوئی تاجر اٹھ لے کے جا رہی آئی تو اٹھاں دے گلیاں چ گھنٹیاں انہاں گھنٹیاں دی آواز آ رہی آئی بی بی آکھے اس کو اٹھ چل دے رہے گھنٹیاں دی آواز بند جڑے دربار جشن پہ منن دیاں بابا جی نکاریاں تے چوٹ لگ دی رہی آواز بند اس 4 ایکڑ دے دربار وچ کچھ گھوڑے سواران جڑے اپنے انداز نال نبی دے پتر دے قتل دا جشن پہ منن دیاں جڑے گھوڑے دا پیر اٹھے ہو جائیو تلے نہیں آیا بابا جی دا زمین تے آئیو گھوڑا بھی پیر اٹھا نہیں سگیا جڑے گوئیے گا رہے ہیں تے نکال نکلن کر رہے ہیں جدا منہ بند آئیو دا کھلیا نہیں جدا منہ کھلے ہو جائیو بند نہیں کر سگیا سار ہوا در رخ بھی موڑ کے پورا نظام اپنے کنٹرول کر کے تے بی بی آکھے آزاد کردہ عورت دی اولاد میرا او نمازی آئی جندہ آخری ضرب لئی سر سجدے چاہیے میں سارا اچھا خطبے تک جملہ پڑھی جاما بابا جی تواڈے وقت دے مداخانہ بند لکھے آئی تے ساڑے سارے تسی بڑے پڑھ دے آئے موت ویندی تیرے نال ایک خطبے دا جملہ ہے مخدومہ فرما رہے ہیں انقلاب زمانہ ہے جی میں مدینے دے دربار بھرا کیا ہی نہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا شام دے دربار بہن پیا دیئے انقلاب زمانہ ہے مجھ جیسی کو تجھ جیسے سے بولنا پڑا میرے طرز کلام نو سنن دی خاطر یار کمال ہے الحمدللہ ہونا اپنے معیار تے پہنچے ہو ازاداری نسلن پیر ظفر شاہ مشکل ستر دے قریب آگئے کہ وین کرنا ہے اے جتنے سادات بیٹھے ہوں بابا سجاد شاہ جی پیر ظفر جتنے سید بیٹھے ہوں تو ساں اس دادی دے احسانہ دے مکروز ہو نسل امامت اور نسل سیدہ زمین تے باقی ہے موسند نام پاک مخدومہ بی بی فرمایا میرا سجدے چکٹھا ہے تختہ لے آکھے کوئی گواہ ہن کوئی اور دربار یاد آ گیا وہ دی وجہ تو بابا جی آنسو لڑ پے مگر جندے روزے تے آج بھی لکھے ہوئے السلام علیکہ یا جبل صبر صبر دا پہاڑ صدقے ہو انشاءاللہ اسے ہائے دا صدقہ جلدی راہ کھلن تی شام دی زواری کرو پھر دعائے تیسری بار دعائے مقامات مقدسہ دی شیعان جہان دی حفاظت ہوئے دشمنان بابا جی نیست و نابود منتے 14 دی زواری کرو محافظہ مقصد امامت مشیرہ حسینیت علی دی علی بیٹی بی بی آدن پہلی گواہ میں جہاں قرآن سر تے چاہ کے اکھا نال سجدے ویر مریندہ ڈٹھا ہے پھر بی بی ایک اشارہ کیتا ہے اے میرے نال ایک گواہ ہو کھڑی ہے جیڑی موں نیڑے آئی
بی بی فرمایا تیرے دربار جبوں سارے ایسے موجود ہیں جنہ سجدے چ میرا ویر مریندہ ڈٹھا ہے، پر مخدومہ پہ آدھیں ساڑی گواہی تین مننی نہیں جو تو دشمن ہے، انہا گواہی دیونی نہیں ہے، تیرے زار خریدیں مگر اگے ایک کلو گواہ منگے گئے تے روندی ٹر گئی تے میں روندے نہیں ٹرنا، میں تیری نسلیں تو مناونا ہے حسین کونہ، میں ایسا گواہ پیش کرنا تیری نسلیں یاد رکھیں بابا جی۔ تے پھر بی بی آکھے پہلا گواہ جے آکھیں تا او خنجر بولے، ہاں جے تم بڑا سونا سمجھے یار توڑا بھلا ہوئے بابا جی۔ بی بی فرمایا او لوئے دا خنجر بول پوے جنال سجدے چ میرا ویر کٹھے، اجا چوپائی تے بی بی آدھیں اچھا او گواہ دے ماں قیامت تائی کسے مذہب دی کائی نسل نہ جھٹلا سکے، جتھے پہلا خطبہ ارشاد پہ کر دیں انشاءاللہ اکھا نال مقام ویکھو، بی بی دے اس حد تے 17 قدم تے قبر ہے، قبر جی یا نبی دا کٹے ہویا سار دفن ہے، شام دے ظاہرن مرشد دے سامنے منظر آ گیا سا اکٹھی شام دی زیارت کی تھی ہوئی ہے، بی بی قبر الویک کیا دن اللہ دا نبی شہید زندہ ہوندن تے میں صدیقہ ماں دی صدیقہ بیٹیاں تے میں دشمنان دے دربار جویر دا گواہ چاہی دے، نبی دا کٹے ہویا سار بابا جی برآمد ہویا تے تاخت آئی 20 سیڑیاں اچھا، سار بلند نہیں ہویا زمین دے نال سفر کردہ، تاخت دے آگے دے میں یا نبی گواہی دینا حسین سجدے چماریا، پھر یا اکھاں بند کر گیا دے علی دی میں اچھا ہو کے گواہی دے ماں، پر مجبوری علی دیاں نوہاں دے وال کھلے مرحبا مرحبا جزاکم اللہ جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ خفت چھپاون واسطے سلام کردہ میں کہنا تو اسے ساتھ اتھائیں ٹور ویندہ اتھائیں بند پڑھ سکتا ہے، آلیہ دے کسان پڑھی جاواں، اس آکھے حسین دا بچے ہی ہے کوئی، ترے دفعہ سید ہائے کیتی ہے، ابن سعد ملون کربلا دی مثل لے کے تاخت دے سامنے ہسد ہویا کیا دے او جڑا خون کھلا روندہ ہے جنہوں اساں بہوں زنجیر پوائے نے، اے حسین دی پاک دا وارث لانتیا دے میں آکھیا حسین دا کوئی نہ بچے تے بچا کے او دی پاک دا وارث میرے دربار چلے آئے، شمرگاں واد کیا دے چایا خون آلودہ میں خنجر دوبارہ جو شبیر دی نسل مقامہ پر چھوڑنا پہ گیا سجاد دے گل تے گل چار رکھیا اکبر دیاں پھپیاں ماما تے میں سوچی آئی میں جیندہ نہ لے میں ایک کل بنی ہاشم دی غیرت دا منفرد جی نام ہے، اے حمزہ جعفر دی غیرت دا کل امتزاج ہے، اے بازاراں چ رلدیاں ماما نال آپ پہ مر ویسی، مگر اے صابران دا سلطان بھی ہے جیندہ تیرے دربار چاہ گیا، تاکتے بیٹھے لانتی آکھے جلاد تلوار لیا سجاد دا سار قلم کر، صدقے بھائی ادو جلاد دے ہاتھے تلوار آئی ادو معصومہ آلی آلے پاسے نگاہ کر کے آدھی اممہ ساڑھا ہکو بچ گیا، اممہ میں تشام رہے وجنے تو ان مدینے ماں دی قبر تے گئے، آفرین بھائی مرحبا جزاکم اللہ، تو انو کربلا حسین دی مزار تے کہیں لے جاؤنے، بھائی لال خان تو لے کے آخری ازادار تائیں ذرا سار چاہو آلیہ دے احسان سادات دی نسل تے پہ اپڑنا بی بی آدن گھبرا نہیں میں جانا تے سجاد دی حفاظت جانے، اتھائی علی دی تھی زنجیرہ چیک دفعہ کیا اللہ اکبر، جلاد کا تلواستے بہندہ پیائی دے ہاتھ شل ہو گئے تلوار زمین تے ڈے پئی، تاکتہ لے لانتی آلے پاسے مخاطب ہو گئے، محافظہ محمد پہ یادی ہے ہاتھ چاہ نہیں ہاشمی، ہو غیرت تے تینوں میں سمجھیں دی پیا اسے پتر سجاد دے آسرے تے وہ آویچ دربار دے گیا تینویر میرے نو آئیو قتل کرایا چوپ کر کے دے دھی رہیا ایک واری گھوڑے دی گردنال بدھو ایک سارا لٹھا تے وات جلال
وچ پیا دن ہون سنبھل ونجو میں غازی نو آزاد کریں دی پیا اتھائیں سار کمیا غازی دا تے سار دے ٹکڑے چوں وین آیا جیویں شام دے ویچا آجو حکم دیتا نے انہیں کربل چا فرماوانا بے پلانا اعظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصائب الحسین مالک بانیان مجلس کی صفحہ